آپ ترکی یا ترک لوگوں کی جہالت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ آپ کو شاید ہی پورے ترکی میں ایک ترک ڈاکٹر بھی ایسا نظر آئے جو انگریزی لفظ پین یعنی کہ درد کے معنی جانتا ہو۔ اگر آپ ترکش نہیں بول سکتے یا آپ کے ساتھ ترجمان نہیں ہے تو پھر آپ کا ترکی گھومنا خاصا مشکل ہے۔ آپ چین کی مثال لے لیں۔ چین کے بانی کی جہالت کا یہ حال تھا کہ انہوں نے ساری زندگی کبھی انگلش نہیں بولی۔ جب کبھی کوئی لطیفہ انہیں انگریزی میں سنایا جاتا تو ان کی آنکھوں کی پتلیوں تک میں کوئی جنبش نہیں ہوتی تھی، حالانکہ وہ انگریزی خوب سمجھتے تھے۔ اور جب کوئی وہی لطیفہ چینی زبان میں سناتا تو کہکا لگا کے ہنستے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ چینی عوام گونگی نہیں ہے۔ ترک صدر طیب اردگان جب پاکستان آئے، سینٹ اور قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں ترکی زبان میں خطاب کیا۔ پاکستان قوم، وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کو یہ بھی بتا گئے کہ کسی قوم کی ترقی کی علامت اس کی غیرت ہوتی ہے، انگریزی نہیں۔ ہم معروبیت کے اس درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی کرکٹر پاکستان سے باہر اردو میں بات کر لے تو ہم منہ چھپا چھپا کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی کارکردگی کو کرکٹ سے ناپنے کے بجائے انگریزی سے ناپتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس خوبصورتی کا معیار گورا رنگ اور قابلیت کا معیار انگریزی ہے۔ ہمارے ملک میں بچوں کو اسکول داخل کروانے کا واحد مقصد انگریزی ہوتا ہے۔ اس بات سے حیرانی بھی ہوتی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ میں ماں باپ بچوں کو اسکول میں کیوں داخل کرواتے ہوں گے۔ ہماری ذہنی غلامی کا تماشا دیکھیں۔ ہم نے اسکولز تک کو اردو اور انگریزی میڈیم بنایا ہے۔ قوم کا غریب اور زوال پذیر طبقہ اردو پڑھے گا، جبکہ امیر اور پیسے والا طبقہ انگریزی۔ دنیا کی معلوم 10,000 سالہ تاریخ میں کسی قوم نے کسی غیر کی زبان میں ترقی نہیں کی۔ تخلیق، تحقیق اور جستجو کا تعلق انگریزی سے نہیں ہوتا، اور اگر آپ ان چیزوں کا تعلق بھی انگریزی سے جوڑ دیں گے تو پھر وہی ہوگا جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ کو پورے ملک میں صرف 2-4 کے علاوہ کوئی قابل ذکر سائنسدان، کوئی تحقیق کرنے والا ڈاکٹر اور کچھ نیا ایجاد کرنے والا انجینئر نہیں ملے گا۔ اس قوم کا نوجوان بھلا کیسے کچھ سوچ سکتا ہے جس کا واحد مقصد اپنی انگریزی درست کر کے اعلیٰ نوکری حاصل کرنا ہو، جو لکیر کا فقیر بن چکا ہو۔ روس اور یورپ سب اپنی اپنی زبانوں میں ہی تعلیم دے رہے ہیں، تبھی ان کو اپنی زبان میں سائنس آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، اور انگریزی بول سکنے کے باوجود روس، یورپ، چائنا اور دنیا کے زیادہ تر ممالک کے حکمران ہر جگہ اپنی زبان میں ہی بات اور تقریر کرتے ہیں۔ ترجمہ کرنے والا ساتھ ترجمہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انگلش کے سامنے ان کی اپنی زبان مجبورہ محروم نظر نہ آئے۔ انگلش کو یہ سب ملک اسکول اور کالج میں صرف ایک زبان کے طور پر سکھاتے ہیں، سارے مضمون انگلش میں کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو کنفیوز نہیں کرتے۔ اپنی زبان میں سائنس پڑھانے سے ان ممالک میں کثرت سے سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں تو انگریزی کمزور ہونے کی وجہ سے اچھے تخلیقی ذہن والے اسٹوڈنٹس سائنس کا مضمون لیتے ہی نہیں، اور یہ ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ بنا سوچے سمجھے صرف رٹے لگانے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ہمارے بچوں کو انگریزی آتی نہیں اور اردو مشکل لگتی ہے، اور اب تو موبائل فون کی رومن اردو نے مزید بیڑا گرک کر دیا ہے۔ ہماری نئی نسل تو اردو کے الفاظ تک لکھنا بھول چکی ہے۔
حالانکہ موبائل کمپنیز کے آفیشیل میسیجز تک رومن اردو میں ہی وصول ہوتے ہیں اور کوئی بھی ان سے پوچھنے والا نہیں دنیا میں اور کس زبان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ اس کے فونٹس کی موجودگی میں آپ کو رومن لکھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ حالانکہ اب تو کمپیوٹر اور موبائل میں اردو لکھنا اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ آپ بڑے آرام سے ایک ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں اردو لکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اردو لکھنی بھی ہے اور اردو میں نہیں لکھنی۔ ہمیں کچھ ہی ایسے والدین ملے ہوں گے جو اپنے بچے کے اخلاق، کردار، بات چیت اور تمیز پر بات نہ کرتے ہوں، سارا وقت اس کی اخلاقی حالت کو روتے رہے اور آخر میں مدعا یہ ٹھہرا کہ کسی طرح اس کی انگریزی ٹھیک کروا لیں۔ اس دنیا میں یا کسی ملک میں قابلیت کا کوئی نمونہ انگریزی کی وجہ سے رونما نہیں ہوا۔ چین، جرمنی، یورپ، روس، جاپان، ترکی اور اب تیزی سے ابھرتا ہوا بھارت، ان میں سے کون سے ملک نے انگریزی کی وجہ سے ترقی اور کامیابی کی منازل طے کی ہیں؟ اسی لیے خود کو بھی کامیاب بنانے کی کوشش کریں اور بچوں کو بھی قابل بنائیں، انگریز نہیں۔